من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام اس 30ویں 2 روزہ عظیم الشان سیرت کانفرنس کے روح رواں صدر محترم ازہر ہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے باوقار محتمم استاد الاساتذہ مخدوم و محترم حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اور بحیثیت مہمان خصوصی ہمارے درمیان تشریف فرما صاحب بصیرت اور دور اندیش رہنمائے قوم و ملت جانشین فدائے ملت حضرت اقدس مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند، اور یہاں تشریف فرما دیگر قابل صد احترام حضرات اکابر علماء کرام، دور و نزدیک سے محبت و عقیدت کے ساتھ تشریف لانے والے حضرات سامعین، ہم سب کے لیے آج بڑی سعادت، مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ اس رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ تذکرے کو سننے اور سنانے کی توفیق میسر ہو رہی ہے کہ جن سے زیادہ رفیع الشان اور عالی مرتبت انسان اس روئے زمین پر نہ آپ سے پہلے آیا اور نہ اب صبح قیامت تک آ سکتا ہے۔ ہم سب کو فخر ہونا چاہیے سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے فرد ہونے پر اور آپ سے رشتہ غلامی اور محبت و عقیدت کے قائم ہونے پر۔ اس موقع پر ہم جمعیت علماء بنارس کے ذمہ داران و اراکین کے مشکور ہیں، اور وہ تمام حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں جو ہر سال سیرت طیبہ کے عنوان پر ایسی عظیم کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کرتے ہیں۔ بالخصوص آج کی یہ کانفرنس
جس میں بروقت مقام کی تبدیلی کی وجہ سے یقیناً زحمت بھی اٹھانی پڑی ہوگی، لیکن اس میں بھی اللہ پاک کی جانب سے کوئی مصلحت ہوگی اور یقیناً کوئی خیر ہوگی، جس کو فی الوقت ہم محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کی جانب سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں ہر اعتبار سے خیر ہی مضمر و پوشیدہ ہوتی۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام احباب و بزرگان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم بار بار سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر ماہ ربیع الاول میں بہت کثرت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عنوان پر پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، تقریری پروگرام بھی ہوتے ہیں، نعتیہ محفلیں بھی ہوتی ہیں، اور اظہار عقیدت و محبت کے بہت سے ایسے طریقے بھی ہوتے ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ غرض ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سننے اور سنانے کا موقع اہل ایمان کو میسر ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان تمام پروگراموں کے انعقاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا عکس ہماری زندگی کے اندر دکھائی دینے لگے۔ ہم پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق و کردار، اعمال و معاملات، رویے اور برتاؤ کے سلسلے میں جو باتیں سنتے ہیں تو محض سننے پر اکتفا کرنے والے نہ ہوں، بلکہ عملی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو جگہ دینے والے ہوں۔ ابھی نماز سے قبل حضرت الاستاذ مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ گھر میں آپ زندگی کیسے گزارا کرتے تھے، باہر کی زندگی پیغمبر علیہ السلام کی کیسی ہوا کرتی تھی، مزاج اللہ نے آپ کو کیسا عطا فرمایا تھا، کیسی قوت برداشت پیغمبر علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، آپ کا حلم کیسا تھا، آپ کی بردباری کیسی تھی، آپ کا جذبہ عفو و درگزر کیسا تھا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو مختلف انداز سے، مختلف جملوں کے ذریعے اور مختلف تعبیرات سے ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہی رہتی۔ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں میں رنگ کر زندگی گزارنے کا عادی بنائیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے اور آپ کی ذات پاک سے محبت و عقیدت کا رشتہ رکھنے کی وجہ سے ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں ہماری زندگی گزرے۔ اگر ہم نے آپ کو محبوب مانا ہے، آپ کو مقتدی اور پیشوا تسلیم کیا ہے اور آپ کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں ہماری زندگی کے اندر نمایاں ہونی چاہییں۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو منکر ہوگا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ منکر کون ہوگا؟ جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا، آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے والا، قرآن کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانے والا، وہ منکر کیسے ہو جائے؟ تو آپ نے منکر کی تشریح فرمائی اور ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرا کہنا مانے گا، جو میری اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے گا،
جو میرے طریقے کو اختیار کرنے والا ہوگا وہ جنت کی راہوں پر چلنے والا ہوگا اور جنت میں داخلہ اس کے لیے ممکن ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری حکم عدولی کرے گا، میری سنتوں کو پامال کرے گا، میرے طریقوں کو چھوڑے گا، فقد ابا، تو وہ منکر ہے، اور منکر کے لیے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں اور قصداً اور ارادتاً سنتوں کو چھوڑنے والے ہیں، منکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے اس جملے کا مصداق بننے سے بچانا چاہیے، اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع ہم سب کے لیے کیوں لازم و ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو اپنا محبوب مانا ہے، اور محبت کرنے والا محبوب کی اداؤں پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اگر سچی اور حقیقی محبت ہوگی تو محبوب کی خلاف ورزی ایک محبت کرنے والے کی ذات سے صادر نہیں ہوگی۔ بہت معروف اور مشہور عربی شعر ہے، تعصی الرسول وانت تزعم حبه هذا لعمری فی الزمان بدیع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب يطیع۔ رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور ان کی نافرمانی بھی کرتے ہو، قسم بخدا یہ چیز تو بڑی نادر اور انوکھی ہے اور سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے اور تم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت کا رشتہ قائم کرنے میں حق بجانب ہو تو تم یقیناً پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب سنتیں تو بہت ہیں، اور قدم قدم پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر سنت پر عمل ہو۔ ہمارے اکابر و بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ 3 بہت آسان سی سنتیں ہیں۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر مسلمان ابتداءً ان 3 آسان سنتوں پر عمل کرنا شروع کرے گا تو اللہ اس کی برکت سے اس کی پوری زندگی کو سنتوں کے نور سے منور فرما دیں۔ ان 3 آسان سنتوں میں سے پہلی سنت ہے سلام کو رواج دینا۔ بہت آسان سنت ہے، اس میں نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ کہیں آنے جانے کی ضرورت ہے۔ جس سے ملاقات ہو اس کو سلام کیا جائے اور اس سے سلام کا جواب لیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمدردی، خیر خواہی، محبت و مودت، اخوت کے جذبات نہ پائے جا رہے ہیں۔ جب تک تم ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنے والے نہیں بنو گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والے نہیں بنو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، اور جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں،
ایک ایسے کام کی جانب تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم نے اس کو اختیار کیا تو تمہارے دلوں سے نفرتیں، عداوت، دشمنیاں باہر نکل جائیں گی اور محبتیں گھر کر جائیں گی، ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہونے لگیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دینے والے بنو۔ یہ وہ آسان سنت ہے کہ اس پر اگر مسلمان اہتمام کے ساتھ عمل کرے گا اور سلام کو سلام کی طرح کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبت کے جذبے کے ساتھ، سنتوں پر عمل کے جذبے کے ساتھ سلام کیا جائے گا اور سلام کا جواب سنا جائے گا، تو اللہ اس کی برکت سے بہت سی سنتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کرو اس کو بھی جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو کہ جس سے تمہاری کوئی شناسائی نہیں ہے، کوئی واقفیت اور پہچان نہیں۔ خاص لوگوں کو سلام کرنا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جانے لگے گا، جن سے ہماری کوئی ضرورت وابستہ ہوگی، کوئی مفاد جڑا ہوا ہوگا، ان کو تو دور ہی سے دیکھ کر جھک کر سلام کریں گے، لیکن جن سے کوئی معاملہ داری نہیں ہوگی، کوئی واقفیت نہیں ہوگی، تو ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ پھر سلام کرنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدا کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ سلام کرنے میں پہل کرو، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بدأ بالسلام فقد برئ من الكبر، او کما قال علیہ السلام، جو شخص سلام کرنے میں پہل کرنے کا عادی بنے گا تو اللہ رب العزت والجلال کبر و غرور جیسے مرض سے اس کو محفوظ فرمائیں گے، اور تواضع و مسکنت اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے ممکن اور آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سماج اور معاشرے میں، اپنے گھروں میں سلام کو رواج دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گھر کے اندر داخل ہوں تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، گھر میں کوئی موجود ہو تو سلام کرنا ہی ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو بھی ہدایت یہ ہے کہ سلام کرتے ہوئے، فرشتوں کی نیت کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ دوسری آسان سنت جس پر عمل کرنے میں کوئی دقت و دشواری نہیں اور برکات و فوائد بہت ہیں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے، اور ہر گھٹیا اور نامناسب عمل کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کوئی چیز لینی ہو، کوئی چیز دینی ہو، دائیں ہاتھ سے لیا جائے، دائیں ہاتھ سے دیا جائے۔ مسجد کے اندر قدم رکھنا ہو تو دایاں پیر پہلے رکھا جائے، مسجد سے باہر نکلنا ہو تو بایاں پیر باہر نکالا جائے، کرتا پہننا ہے تو دائیں آستین میں ہاتھ پہلے ڈالا جائے، بائیں آستین میں ہاتھ بعد میں ڈالا جائے، کرتا اتارنا ہو تو بائیں ہاتھ کو آستین سے پہلے نکالا جائے، دائیں ہاتھ کو آستین سے بعد میں نکالا جائے۔ یہی شکل پاجامہ پہننے میں اور پاجامہ اتارنے میں اختیار کی جائے، غرض ہے کہ ہر عمل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال فرمایا کرتے تھے کہ اچھے کاموں کو دائیں ہاتھ سے انجام دیتے تھے، اور جو گھٹیا کام ہوا کرتے تھے، نامناسب کام ہوتے تھے، ان کو بائیں ہاتھ سے انجام دیا کرتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے تو آپ نے بار بار ہدایات جاری فرمائی کہ دائیں ہاتھ ہی کا استعمال کھانے اور پینے میں کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانا چاہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، پانی پینا چاہے تو دائیں ہاتھ سے پانی پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ بہت آسان سنت ہے، بس ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے، خیال رکھا جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں
اس میں ہم دائیں بائیں کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ذہن کو بیدار رکھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو پیش نظر رکھا تو بہت آسانی کے ساتھ اس مبارک سنت پر عمل ہو سکتا ہے، اور ایک سنت پر عمل کے نتیجے میں 10 سنتوں پر عمل کی توفیق باری تعالیٰ کی جانب سے انسان کو ملتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا۔ ایک صاحب آئے اور بایاں ہاتھ بڑھا کر انہوں نے کھانا شروع کیا۔ نبی کریم علیہ السلام ناراض ہو گئے، تنبیہ فرمائی، ارشاد فرمایا کل بیمینک، یہ بایاں ہاتھ استعمال تم نے کیوں کیا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس شخص نے جواب دیا مستطعت، میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص منافق تھا، جس نے نبی پاک علیہ السلام سے منہ زوری کی جرأت کی۔ حقیقت میں وہ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا، لیکن اس نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بہانہ بنایا اور کہا کہ میرا دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کر رہا ہے، میں دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھانپ گئے کہ شخص شرارت کر رہا ہے، کھا سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر بائیں ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے۔ تو آپ کو بھی جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا لستطعت، تو اگر یہ کہتا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تو جا، اب تو دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں پائے گا۔ چنانچہ پھر مرتے دم تک اس کا دائیں ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کو اس نے دھوکہ دینا چاہا، اور پیغمبر علیہ السلام کو کوئی آدمی اگر دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے پینے میں اور دیگر اچھے اعمال کو انجام دینے میں دائیں ہاتھ کے استعمال کا کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں اس پہلو پر توجہ دینے میں بھی غفلت پائی جاتی ہے۔ بہت سے ساتھیوں کو دیکھا گیا ہے کہ چائے پیتے ہوئے ان کے ایک ہاتھ میں بسکٹ ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہوتی ہے۔ دائیں ہاتھ میں بسکٹ لے رکھا ہے تو بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں، یا دائیں ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے تو بائیں ہاتھ سے بسکٹ کھا رہے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال کریں؟ چائے کی پیالی کچھ دیر کے لیے رکھیں، بسکٹ کھائیں، پھر اسی ہاتھ سے چائے کی پیالی اٹھائیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر آدمی کو معیوب بھی محسوس نہیں ہوتا، قبیح اور برا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ہم شروع سے جب اس پر توجہ دیں گے اور خاص طور سے اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں گے تو بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد بچے بائیں ہاتھ کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی اسی انداز میں بچوں کی۔ آپ کے دسترخوان پر بچے بھی بیٹھتے تھے، آپ ان کو آداب سکھایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ادب یہ بھی سکھاتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے ہاتھ مت لے جاؤ، بیچ میں ہاتھ مت لے جاؤ، جو تمہارے سامنے ہے وہیں سے کھاؤ۔ تو یہ بہت آسان سنت ہے، سلام کرنا اور دائیں ہاتھ کو، دائیں پہلو کو اچھے کاموں کے لیے اختیار کرنا اور گھٹیا کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا۔ تیسری آسان سنت اللہ کا ذکر ہے، مالک کی یاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے سرشار کرنے کے لیے انسان کو کوئی محنت و جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اسے وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مسافت طے کرنے کی ضرورت ہے، نہ گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہے، نہ اٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بستر پر لیٹا ہوا بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہے تو سنتوں پر عمل کرنے والا وہ قرار دیا جائے۔ اور زبان اگر ذاکر ہوگی
تو اللہ اس ذکر کے اثر سے اس کے پورے جسم میں پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے انوار منتقل فرمائیں گے اور اطاعت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من تحلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من أن يعتق 10 رقبات وَيَنْحَرَ 7 بدنات أو كما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو یہ کہنا اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ بہتر اور 7 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے زیادہ بہتر عمل۔ کتنی دیر لگے گی ان تسبیحات کو پڑھنے میں اور اس کا اجر و ثواب کتنا زبردست ہوگا۔ اگر ہم ان 3 آسان سنتوں پر عمل کا عہد لے کر یہاں سے جائیں گے اور اس پیغام کو اپنے معاشرے کے اندر عام کریں گے، اپنے اہل خانہ کو بھی ابتداً اسی پر عمل کرنے کا عادی بنائیں گے، تو مشائخ و بزرگان دین کا یہ تجربہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ بہت سی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماتا۔ ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگ اسی سوچ میں رہ جاتے ہیں کہ کس سنت پہ عمل کریں، سنتوں پر عمل شروع ہی نہیں ہو پاتا۔ شروع کیا جائے، ابتداً انہی 3 سنتوں پر عمل کا آغاز کیا جائے، اللہ اس کی برکت سے زندگی کو سنتوں کے انوار سے معمور فرمائیں۔ اور پھر جب سنتوں کی اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا تو پھر ہمیں دنیا میں بھی اس کے فوائد محسوس ہوں گے اور آخرت میں جو اس کے نتائج ہیں اور ثمرات ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے مبارک طریقوں کی پیروی انسان کے لیے کس درجہ مفید ہے اور نفع بخش ہے، قرآنی آیات سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ذریعے اس پر روشنی ڈالی جا سکتی۔ ہماری زندگی میں اگر سنتوں کی اتباع آئے گی تو سب سے پہلا انعام اور فائدہ جو ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ کہ اللہ کی محبوبیت کا مقام ہمیں نصیب ہو جائے، جس کا اعلان اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ پہلا فائدہ ہے اور انعام ہے سنتوں پر عمل کرنے کا۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی معیت و رفاقت نصیب ہوگی آپ کی سنتوں پر عمل کے نتیجے۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ فرمایا کہ میرے بیٹے اگر تم اپنی صبح و شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے سلسلے میں کینہ، کپٹ اور حسد کا جذبہ نہ پایا جا رہا ہو تو یہ کیفیت تم ضرور بنا لینا، اس لیے کہ دل کو مجلہ، مصفہ اور پاکیزہ رکھنا یہ میرا طریقہ اور میری سنت ہے، اور جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے اور میری اتباع اور پیروی کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا، اس سے میری رفاقت و معیت کا شرف حاصل ہو۔ ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے روز محشر جنت میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس کی دربانی نصیب ہو جائے اور آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، وہ تو مقدر کا سکندر ہوگا۔
اور پیغمبر علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں بآسانی انسان کو یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا انعام ہے اتباع سنت کا۔ تیسرا انعام، سنت کو اگر ہم زندہ کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے پر چلیں گے، تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب کے حقدار قرار دیے جائیں گے۔ آپ نے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی بارہا سنا ہوگا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو شخص امت میں بگاڑ کے پائے جانے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہوگا اور میرے طریقے پر عمل کرنے والا ہوگا تو اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا کیا جائے گا، ثواب ملے۔ اس حدیث پاک سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، اور شہید کا کیا ثواب ہے، شہید کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھی۔ آپ خواہش کیا کرتے تھے اس بات کی کہ راہ خدا میں جام شہادت نوش کرنے کا موقع ملے۔ فرمایا کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا۔ جی یہ چاہتا ہے کہ راہ خدا میں جام شہادت نوش کر جاؤں، پھر مجھے زندگی عطا کی جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا جام نوش کروں، تیسری مرتبہ پھر زندگی عطا کی جائے اور پھر مجھے شہادت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ کیا مقام ہوگا شہید کا اور کیا مرتبہ ہوگا شہید کا، پیغمبر علیہ السلام کے ان جملوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے طریقے پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے سنتوں سے بیزاری کے نتیجے میں، کیونکہ آپ نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی۔ امت میں بگاڑ کے پیدا ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ افراد امت پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے انحراف کرنے لگتے ہیں، آپ کے مبارک طریقے کو چھوڑنے لگتے ہیں۔ سنتوں سے بیزاری کے نتیجے میں امت کے اندر اور دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں قوم میں، امت میں، سماج میں صلاح کا اور سدھار کا ماحول قائم کرنا ہے تو اس کا لازمی طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے لیے جو لائن دی ہے اس لائن پر ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو لائیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر چلانے کا کوئی اور نسخہ اور کوئی اور طریقہ اور کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کامل طریقے سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم وصف امانت داری ہے۔ جب بھی آپ نصیحت فرماتے تھے تو صحابہ کو یہ تلقین ضرور فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جس انسان کے پاس امانت داری نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ زبانی جمع خرچ کبھی نہیں کرتے، جو کہتے ہیں آپ عملی طور پر اس کا نمونہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ کے قول و عمل میں کبھی کوئی تضاد نہیں دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی گفتگو نہایت متاثر کرنے والی ہوتی تھی اور بہت مؤثر ہوتی تھی اور دلوں میں اتر جایا کرتی تھی، اس لیے کہ اسی داعی کی دعوت کا اثر زیادہ ہوتا ہے جس کے قول و عمل کے اندر یکسانیت ہو، اور یہ صفت نبی پاک علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی پیغمبر علیہ السلام امین اور صادق کے لقب سے
پورے علاقے کے اندر متعارف تھے اور اسی نام سے آپ جانے جاتے تھے۔ الصادق الامین آپ کے نام کا جز بن گیا تھا۔ اگر ہمیں پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے تو امانت داری کا عکس جمیل ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور خیانت اور بددیانتی اور بے ایمانی سے کوسوں دور اہل ایمان کو رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نبی پاک علیہ السلام کے اس لازمی وصف کو بھی اختیار کرنے میں کوتاہ دکھائی دے رہے ہیں۔ عملی طور پر ہم امانت داری کا اور ایمانداری کا وہ ثبوت نہیں پیش کر پا رہے جو ایک مسلمان سے اور ایک مومن سے مطلوب ہے۔ اگر ہمارے درمیان، ہمارے سماج اور معاشرے میں خیانت، بے ایمانی اور بد اعتمادی کی یہ فضا قائم ہوگی جو آج عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے، تو پھر اللہ کی گرفت سے اور پکڑ سے بچنا ہم سب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فتنوں کے دور کی نشانیوں کو ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیہ و اعداء السریرہ۔ دنیا میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسے لوگوں کی بہتات ہوگی جو بظاہر ہمدرد، دوست، خیرخواہ دکھائی دیں گے، جب سامنے آئیں گے تو بڑی محبت بھری گفتگو کریں گے اور یہ باور کرائیں گے اور واضح کرائیں گے کہ ان سے زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ ہمارا کوئی نہیں، اور جب پیچھے جائیں گے تو پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کام بھی وہی کریں گے، جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا کام بھی وہی کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو آستین کا سانپ کہا جاتا ہے۔ کھلے ہوئے دشمن کی دشمنی سے دفاع کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جو دشمن دوست کے لباس میں ہمارے سامنے آئے اور ہمارے درمیان رہے، اس کی سازشوں سے اور اس کے حملوں سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا وہ زمانہ دیکھے گی کہ لوگ دو چہرے رکھنے والے ہوں گے، سامنے آئیں گے تو کچھ اور چہرہ ہوگا اور پیچھے جائیں گے تو کچھ اور عمل ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان من اشر الناس عذابا یوم القیامت ذی الوجہین یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں انسانوں میں سب سے بدترین انسان اور سب سے زیادہ سخت عذاب کا سامنا کرنے والا شخص وہ ہوگا جو دو چہرے رکھنے والا ہے۔ اس کے پاس ایک چہرے سے جاتا ہے اور اس کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر بھائی بھائی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں ہوگا۔ جو قوم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا فرد ہونے پر فخر محسوس کرتی ہو اور آپ سے عقیدت و محبت اپنے دل کے اندر قائم کرنا سعادت تصور کرتی ہو، اس کی زندگی میں بے ایمانی، خیانت، بددیانتی اور دوسروں کے خلاف ریشہ دوانیاں، سازشیں اور منصوبے پائے جائیں، یہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو زیب دینے والا عمل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے جو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں طور پر پائے جاتے تھے، اور کامل طور پر آپ کی سنتوں کی اتباع اور پیروی باری تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے اور کہا جائے گا کہ اب حضور پاک علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے علاوہ کسی اور طریقے پر چل کر انسانیت کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ آپ جو شریعت مطہرہ لے کر آئے، اس کے دنیا میں آنے کے بعد جو شریعت سماویہ تھی پہلے، وہ سب کی سب منسوخ ہو گئیں۔ اب عمل صرف اور صرف اسی شریعت پر اور اسی قانون پر ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام دنیا انسانیت کے درمیان لے کر آئے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے عبادت خانے میں تشریف لے گئے، جس کو بیت المدراس کہا جاتا تھا۔
وہاں آپ نے توریت کے کچھ اوراق پڑھے اور یہودیوں سے کچھ باتیں سنی، تو چند اوراق توریت کے اپنے ساتھ لے آئے اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی مجلس لگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد موجود۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے توریت کے کچھ اوراق الٹنے پلٹنے شروع کیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ انا نسمع احادیث من یہود فتعجبنا افترى ان نکتب بعضها۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہود سے کچھ باتیں سنی ہیں جو ہمیں بڑی بھلی اور اچھی لگی، کیا آپ ہمیں یہ مشورہ دیں گے کہ ہم اس کو لکھ لیں؟ آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہم ان باتوں کو لکھ لیں؟ یہ سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اس سوال کے بعد رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغیر لونہ، میری نگاہ جب پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو میں دنگ رہ گیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ تو بدل چکا ہے، آپ غضبناک ہو رہے ہیں، جلال اور غصے میں بھر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب محسوس کیا کہ میرا یہ سوال پیغمبر علیہ السلام کو ناگوار گزرا تو شرمندہ ہوئے اور فوراً معذرت کی درخواست پیش کی اور عرض کیا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے بھی اور اللہ کے رسول کے غصے سے بھی۔ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو، غلطی ہوئی، میں نے آپ کو تکلیف دینے کی غرض سے ہرگز یہ سوال نہیں کیا تھا، میرا مقصد تو یہ تھا کہ کچھ اچھی باتیں مجھے سننے کو اور پڑھنے کو ملی ہیں، انہیں نوٹ کرنا چاہتا تھا، آپ سے معلوم کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا امتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارى، کہ عمر کیا تم بھی اسی طرح حیراں و سرگردہ ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، بھٹکنا چاہتے ہو جس طرح یہود و نصارہ بھٹک گئے؟ لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، میں تمہارے سامنے دین اسلام کی شکل میں ایک نہایت صاف ستھری اور واضح شریعت اور طریق عمل اور نمونے زندگی لے کر آیا ہوں۔ اس شریعت مطہرہ کے ہوتے ہوئے کسی اور طریقے زندگی کی طرف نگاہ ڈالنا یہ قطعاً مناسب نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ عمر تمہیں توریت کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، تم ان کو لکھنا چاہتے ہو، نوٹ کرنا چاہتے ہو، سن لو اگر صاحب توریت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع اور پیروی کے سوا کوئی راستہ نہ ہوتا، کوئی گنجائش نہ ہوتی، کوئی سبیل نہ ہوتی۔ اس سے مہر لگا دی نبی پاک علیہ السلام نے اس بات پر کہ نجات کا راستہ صرف اور صرف وہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام دکھا کر گئے۔ آج کتنے افسوس کی بات کہ ہم ایک طرف نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف کثرت کے ساتھ ہماری زندگی میں وہ اعمال پائے جاتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے، آپ کے قلب مبارک کو مجروح کرنے والے، چھلنی کرنے والے اور زخمی کرنے والے۔ ایک طویل فہرست ہے ایسے اعمال بد کی اور سنتوں کی خلاف ورزی کی جن کو دلچسپی کے ساتھ ہم جیسے گنہگار اور ہمارے نوجوان بھائی انجام دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام اعمال بد سے توبہ کر کے، سیئات سے اپنی زندگی کو بچا کر کے سنتوں پر اپنی زندگی کی گاڑی کو لایا جائے۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کی پسند کیا تھی؟ آپ کس چیز کو اچھا سمجھا کرتے تھے؟ احادیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، آپ عشاء سے پہلے سو جانے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد بے وجہ دیر تک بیٹھے رہنے کو، گپ شپ کرنے کو، مجلس آرائی کو، اس کو بھی آپ ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی پسندیدہ چیز کیا تھی
کہ عشاء پڑھ کر ضرورت سے فارغ ہوا جائے اور جلدی انسان بستر پر جائے تاکہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اسے اللہ سے راز و نیاز کا موقع مل سکے۔ کان یکرہ الحدیث بعدہا، عشاء کے بعد دیر تک لا یعنی اور فضول گفتگو میں مشغول ہونے کو آپ ناپسند فرماتے تھے۔ ہاں اگر کوئی علمی مشغلہ ہو، دینی مجلس ہو، جیسے آج ہم لوگ جمع ہیں، تو حضرات علماء نے اس طرح کی مجلسوں اور محفلوں کا صراحتاً استثناء فرمایا ہے۔ تعلیم و تعلم ہو، مطالعہ ہو، اس طرح کی چیزوں میں آدمی لگا ہوا ہے تو وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ لیکن آج کل ہمارا جو مزاج بنا ہوا ہے کہ دیر رات تک جاگتے ہیں، خاص طور پر نوجوان، اور موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتا ہے، پلک نہیں جھپکتی اور نیند قریب نہیں آتی، اور جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو شیطان تھپکیاں دے دے کر اور لوریاں سنا سنا کر ایسی گہری نیند سلاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ فجر کی اذان کب ہوئی، نماز کب ہوئی، سورج کب نکلا۔ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے بہت سے لوگوں کی صبح ہوتی۔ آپ اگر سروے کریں گے تو بہت بڑا طبقہ ایسے بھائیوں کو ملے گا جنہوں نے مہینوں گزر گئے ہوں گے اور فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی ہوگی۔ بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو کسی نماز کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن بہت سے بھائی وہ ہیں جو باجماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے بھی ہیں، لیکن فجر میں وہ بھی دکھائی نہیں دیتے، اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں کہ فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ آنکھ کیسے کھلے گی جب 12 بجے سے پہلے سوئیں گے نہیں، 1 بجے سے پہلے بستر پر نہیں آئیں گے تو آنکھ کھلے گی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام سے اگر محبت ہے تو آپ کی اداؤں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو ترغیب دی اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ اول شب میں سونے کا اہتمام کیا جائے اور آخر شب میں اٹھ کر اللہ جتنی توفیق دیں عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ سب سے بہترین وقت اللہ کو راضی کرنے کا اور منانے کا رات کا آخری پہر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقرب ما يكون العبد من الرب تبارک وتعالی فی جوف اللیل الآخر، انسان اللہ رب العزت والجلال کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرات صحابہ پیغمبر علیہ السلام کی پسند اور ناپسند کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، کان یکرہ القزع، نبی کریم علیہ السلام قزع کو ناپسند فرماتے تھے۔ قزع کا مطلب ہے سر کے بالوں میں کسی حصے کے بال چھوٹے کر دینا اور کسی حصے کے بال بڑے رکھنا۔ آج آپ دیکھ لیجئے فیشن بن گیا ہے بالوں کو غیر مرتب انداز میں سر پر رکھنے کا۔ ہمارے نوجوان باربر کے یہاں جاتے ہیں تو اس کے یہاں فوٹو لگے رہتے ہیں، 10-20 فوٹو ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کون سی کٹنگ کرانی ہے، جس پہ انگلی رکھے گا وہی کٹنگ باربر کرے گا اور 50 روپے، 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے اور لے گا۔ کنپٹی اس کی پوری صاف ہوگی اور بیچ میں بالوں کا گچھا ہوگا، اور اب تو 10 طرح کی کٹنگ چلنے لگی۔ اس طرح انسان اچھی خاصی شکل و صورت کو بگاڑ کر جب دکان سے باہر نکلتا ہے تو شیطان اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ تجھ سے زیادہ حسین و جمیل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ اپنے بالوں کا ستیہ ناش کر کے وہ اپنی زینت کا کباڑہ کرتا ہے اور جمال کا جنازہ نکالتا ہے، اور شیطان اس کو یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو دعویٰ ہے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا، اور عمل وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے۔ کیا ہمارے یہ اعمال پیغمبر علیہ السلام تک نہیں پہنچتے ہوں گے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر مبارک میں روضہ مطہرہ میں باحیات ہیں، اور امت کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال آپ کے سامنے جاتے ہوں گے، ہماری اچھی کارگزاری جاتی ہوگی تو آپ مسرور ہوتے ہوں گے اور آپ کی توجہات کے ہم مستحق بنتے ہوں گے۔ اور اگر ہمارے غلط کام پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جاتے ہوں گے
سنتوں کی خلاف ورزی کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ہوتا ہوگا تو لازمی طور پر آپ کا دل دکھتا ہوگا کہ جس قوم کے لیے اپنی پوری زندگی ہم نے وقف کر دی وہ پھر بھی راہ ہدایت پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اگر ہمیں سچی محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو کامل اتباع کا نمونہ پیش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی نصرت و مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی مدد انسان کے کسی عمل کو حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ عمل پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کا ایک اہم وصف موت کا استحضار اور آخرت کی فکر۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر نبی پاک علیہ السلام موت کو سامنے رکھتے ہیں اور آخرت کی فکر دامنگیر رہتی، بھولتے ہی نہیں۔ اور جو انسان موت کے لیے ہم وقت تیار رہے گا اور فکر آخرت سے اس کا قلب معمور رہے گا تو کبھی اس کی زندگی سے خلاف شرع کوئی عمل سرزد نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استحضار موت کا یہ عالم ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، ضرورت کا سامان میرے پاس تھا، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، وضو کا پانی میرے پاس موجود تھا، میں تھوڑے فاصلے پر انتظار کر رہا تھا کہ آپ ضرورت سے فارغ ہوں گے اور آ کر وضو فرمائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام ضرورت سے فارغ ہوئے، ایک دو قدم چلے اور قریب میں مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا، اس پر آپ نے ہاتھ مار کر تیمم کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ آپ تیمم کیوں فرما رہے ہیں؟ تیمم تو اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی مہیا نہ ہو، میسر نہ ہو، یہاں پانی موجود ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ میرے پاس آپ کے وضوئی کے لیے پانی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حیرانگی کے عالم میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ تیمم کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ خادم آپ کے ساتھ ہے، پانی لیے ہوئے ہے، چند قدم آپ اور چلیں گے یا میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، پانی مل جائے گا، وضو فرما لیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس موقع پر جو جواب دیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو موت کے استحضار کا کیا جذبہ نصیب فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس پانی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں اس پانی تک پہنچ کر وضو کر سکتا ہوں، تم سے پانی منگا بھی سکتا ہوں، پھر بھی میں یہاں تیمم کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں چند قدم بھی چل پاؤں گا نہیں چل پاؤں گا، ہو سکتا ہے اسی درمیان اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، تو کم از کم تیمم کے ذریعے ہی طہارت و پاکی حاصل کر کے اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اس درجہ استحضار موت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور جب انسان کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر اس کی زندگی سے خلاف شرع کوئی عمل سرزد ہوگا ہی نہیں۔ حضرت ربعی ابن حراش رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی گزرے، عجیب زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبع تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے، سوانح نگاروں نے کہ انہو لم یکذب قط، کبھی حضرت جھوٹ نہیں بولے۔ یہاں تک کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا جس نے بہت ظلم و جبر کیا، خاص طور سے دیندار طبقے پر۔ حضرت ربعی ابن حراش کے دو صاحبزادے حجاج ابن یوسف کو مطلوب تھے اور اس نے اپنے لوگوں کو ان کو پکڑنے کے لیے بھیجا بھی، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ سکے۔ کچھ لوگوں نے حجاج ابن یوسف سے کہا کہ اگر آپ ربعی ابن حراش کے بچوں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ربعی ابن حراش ہی سے معلوم کروائیے کہ ان کے بیٹے کہاں ہیں، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہوگا تو وہ صحیح صحیح بتا دیں گے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ چلو اس کا بھی تجربہ کرتے ہیں، چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو ربعی ابن حراش رحمہ اللہ کے پاس بھیجا۔
یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے نوجوان بیٹے کہاں ہیں۔ یہ سپاہی آئے اور انہوں نے آ کر حضرت سے پوچھا کہ آپ کے بچے کہاں ہیں، تو حضرت نے بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی ٹال مٹول کے صاف لفظوں میں فرمایا ہما فی البیت، وہ دونوں تو گھر میں موجود ہیں۔ اب وہ سپاہی بھی حضرت کا چہرہ دیکھتے رہ گئے کہ اللہ کا عجیب بندہ ہے اور اس کو اللہ کی ذات پر عجیب طرح کا اعتماد ہے اور یقین ہے۔ یہ کوئی ایسا جملہ بھی بول سکتے تھے کہ جس سے صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہوتا اور خلاف واقعہ بات بھی نہ ہوتی اور اپنے بچوں کو بچا بھی لیتے، لیکن صاف صاف کہہ دیا ہما فی البیت۔ اب ان سپاہیوں کو بھی حیرت ہوئی اور وہ حجاج کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی ایسی ایسی بات ہے۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود حضرت نے بتا دیا کہ گھر میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ جب حجاج کے لوگوں نے حجاج کے سامنے ربعی ابن حراش رحمہ اللہ کی اس ایمانی کیفیت کا ذکر کیا اور ان کی حق گوئی کا تذکرہ کیا، تو حجاج پر بھی اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے بھری مجلس میں اپنے درباریوں سے کہا کہ اشہدوا قد عفوت عنہما لصدق ابیہما، تم سب گواہ رہو، میں نے ربعی ابن حراش کے دونوں صاحبزادوں کو معاف کر دیا ان کے والد کے سچ بولنے کی وجہ سے۔ جب انسان یقین کے ساتھ سنتوں کا متبع ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت و مدد اس طرح اس کے شامل حال ہوتی۔ یہی ربعی ابن حراش ہیں جن کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کبھی حضرت کے چہرے پر ہنسی نہیں دیکھی گئی، تبسم و مسکراہٹ کبھی چہرے پر نہیں آئی۔ لوگوں کو اس پر بھی حیرانی ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ شاگردوں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، کیسی ہی بات آپ کے سامنے کر لی جائے، کبھی آپ مسکراتے نہیں، ہنستے نہیں۔ تو حضرت نے کچھ دیر توقف فرمایا، سکوت اختیار فرمایا، خاموش رہے، اس کے بعد ٹھنڈی سانس لی، لمبی سانس لی اور ارشاد فرمایا کہ جب تک ربعی ابن حراش کو یہ پتہ نہیں چل جائے گا کہ اللہ کے یہاں اس کا نام جنتیوں میں لکھا ہے، اس وقت تک ہنسی آنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، انسانوں کا ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ مجھے کیا پتا اللہ نے میرے لیے کیا فیصلہ فرما رکھا ہے، خدا نخواستہ جہنمیوں میں میرا نام ہو تو میں ہنسوں گا۔ یہ ہے فکر آخرت اور استحضار موت۔ پھر سوانح نگار لکھتے ہیں کہ جب حضرت کا انتقال ہوا اور جسم سے روح پرواز ہوئی، اس وقت چہرے کے اوپر مسکراہٹ ظاہر ہو گئی۔ دیکھنے والے محسوس کرتے تھے کہ پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہنس رہے ہوں۔ غسل دے دیا گیا، کفنا دیا گیا، قبر کے اندر لٹا دیا گیا اور چہرے پر مسکراہٹ برابر محسوس کی جاتی رہی، اس لیے کہ روح کے نکلنے کے بعد اللہ کی طرف سے مقام دکھا دیا ہوگا کہ آپ کو جنت میں بھیجا جانا ہے، مستقر دکھا دیا ہوگا، تو چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہو گئی۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم سنتوں پر عامل ہوں گے، اور ان تمام پروگراموں کا مقصد یہی ہے کہ جو باتیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں، ان کے سننے ہی پر اکتفا نہ کیا جائے، عمل کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی مجھ جیسے گنہگار کو بھی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔